لیکن ایک چیز ہے کہ وہاں ان کا احترام کیسے کیا جائے، کیا متھا ٹیکنا ضروری ہے؟ یہ صوفی الفاظ جو ہے اس کے لیے کوئی پڑھائی کرنی پڑتی ہے یا بس ایسے ہی ملنگ گانا بن جاتے ہیں؟ کچھ لوگ ملنگ کہتے ہیں، کچھ لوگ صوفی کہتے ہیں، تو صوفی اور ملنگ میں کیا فرق ہے؟ یعنی ہر قوم کے لوگ آتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، تو مجاور کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگوں نے پیر مزار پہ کچھ لوگ دیکھے ہیں جنہیں ملنگ کہتے ہیں، جنہیں صوفی کہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ ایسے بزرگوار بھی گزرے ہیں جن کی زبان میں کافی اثر ہوا ہے۔ پرانے ٹائم میں پیر بزرگ ہوتے تھے، یہ سنا ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی پیر بزرگ آج کے ٹائم میں جن کی حالت ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ بالکل بھی پیسے سے، آج کی دولت سے، شہرت سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے۔ لیکن شہر میرٹھ شاپیر گیٹ محلے 9 گزے کا میں رہنے والا ہوں، اور میرا سلسلہ صابری ہے اور دیدار شاہی ہوں۔ میرے شیخ صوفی نظام الدین علی شاہ عارف باللہ، میرے دادا شیخ سیدنا احسان علی شاہ شہر یزدہ قوت مردہ صحرائے قلندر کا ہم 5 بھائی ہوئے ہیں سلسلہ صابری سے، 5 خلیفہ ہوئے ہیں، 4 کا وصال ہو چکا ہے، 4 سے کوئی سلسلہ نہیں، 5واں میں بیٹھا ہوں، 47 سال سے مجھ سے بھی کوئی سلسلہ نہیں، نہ چھوچھا، نہ تعویذ گنڈا، نہ پیری مریدی، نہ استاد شاگردی، بس یہ ہے کہ مسئلہ حق ہے تو فیصلہ حق جانا چاہیے۔ فرق ظاہر اور باطن کا ہے، ظاہر میں مولوی اور باطن میں جسے کہہ دیتے ہیں بزرگ کہہ دیں آپ یا قلندر کہہ دیں آپ، نہ اس کو آپ ملنگ کہہ سکتے، نہ اس کو آپ صوفی کہہ سکتے۔ یہ صوفی الفاظ جو ہے اس کے لیے کوئی پڑھائی کرنی پڑتی ہے یا بس ایسے ہی ملنگ گانا بن جاتے ہیں؟ اس کے لیے 3 چیزیں شاہد ہیں قرآن سے جو آج کی مخلوق نہیں مانتی، کیونکہ یہ لفظ خلافت پہ ایمان لے آئی۔ اس کی وجہ یہ کہ پہلے نمبر پر ہمیں اللہ نے شیخ عطا فرمایا، دوسرے نمبر پر ہمیں ذاکر عطا فرمایا، تیسرے نمبر پر ہمیں اس نے عابد عطا فرمایا، چوتھے نمبر پر ہمیں اس نے عارف عطا فرمایا۔ عارف جو ہوتا وہ قادر ہوتا، یعنی کہ قدرت نے اس کو نوازا ہوا ہوتا، اس کا کوئی مقام ہوتا، وہ غوث بھی ہو سکتا، وہ قطب بھی ہو سکتا۔ عابد در رسالت تک جس کی رسائی ہوتی ہے وہ اہل نظر ہوتا ہے، لیکن صفت کم نہیں ہوتی اس کی، کیونکہ وہ باشر باتقوی ہوتا ہے، اور ایسوں سے ہی بیت لازم ہے۔ کچھ لوگ ملنگ کہتے ہیں، کچھ لوگ صوفی کہتے ہیں، تو صوفی اور ملنگ میں کیا فرق ہے؟ صوفی کہتے ہیں جس کو کہ جو کہ باشر باتقوی اور با احترام با ایمان ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو کچھ حق حاصل ہوتا ہے۔ ملنگی کا صرف اور صرف اتنا حق ہوتا کہ وہ مرشد کے سائے میں آتا ہے، معصومیت کے لحاظ سے، وہ چاہے آپائج ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، تو بزرگوں نے عوام کو مایوس نہیں چھوڑا۔ جس طریقے سے اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، اسی طریقے سے مرشد کے سائے میں وہ خدمت گزار ایک ملنگ ہوتا ہے۔ پیر مزار پہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، یعنی ہر قوم کے لوگ آتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، تو مجاور کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے لیے میں نے لکھا ہے کہ وقت کے رہبروں مجاوروں کی ضبط سے بچ کر فہم سنت رسول پر چلو۔ جو بھی سنت رسول سے بھٹکا اور اہل بیت کی عاشقی سے بھٹکا، وہ نہ ادھر کا رہنے کا نہ ادھر کا رہنے کا۔ عشق ہو تو اہل بیت کا ہو، لیکن عشق مصطفیٰ بھی ہونا ضروری ہے۔ عشق مصطفیٰ اگر جو ہے تو شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور عشق اگر جو اہل بیت ہے تو اپنے رہبر یعنی کہ کم سے کم عارف ہونا چاہیے، عابد ہونا چاہیے، یا کم سے کم ذاکر ہونا چاہیے، اس کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اگر جو اس نے مضبوطی سے دامن تھام لیا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں، کسی بھی آستان عالیہ پہ جائے، فاتحہ کرے، ذکر کرے، قرآن پڑھے، اور وہاں سے فوراً واپسی آئے۔ وہاں رہنے کی کوئی اجازت نہیں، وہاں سونے کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ وہ مقام عبرت ہے۔ وہاں سے صرف عبرت لینے کے لیے جائیں، نہ کسی مجاور سے واسطہ، نہ کسی صوفی پیر فقیر سے واسطہ۔ آپ کی آخرت آپ کے ساتھ، ان کی آخرت ان کے ساتھ۔ شفاعت صرف اللہ کے رسول کی ہوگی، یا شفاعت اپنے رہبر کی ہوگی، اور رہبر کی بھی شفاعت وہاں کام کرے گی جو کم سے کم عارف یا کم سے کم عابد ہوگا، کسی عالم کی نہیں، کسی فاضل کی نہیں، کسی صوفی کی نہیں، کسی پیر کی نہیں۔ مزاروں پہ جیسے لوگ جاتے ہیں، وہاں
روشنی بتی کرتے ہیں یا پھر تبرک نذرانہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ وہاں ان کا احترام کیسے کیا جائے؟ کیا متھا ٹیکنا ضروری ہے؟ جی نہیں، صرف جب ان کے حد کے اندر پہنچے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا کرے، اور اس کے بعد میں فاتحہ کرے، اور اس کے بعد میں جو بھی ذکر الہی ہو وہ کرے، اور پھر وہاں سے واپس آ جائے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ ہی کو ہے، اور سجدہ آیا ہے تعظیمی، لیکن وہ سجدے عالم باطن کے ہیں، ظاہر کے نہیں۔ ظاہر میں تو صرف آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی ابتدا کرنی ہے، کسی پیر فقیر کی نہیں۔ سمجھتے تو ہیں مگر بہت کم، یہ کیا جانے میرے مخدوم کی شان، اللہ اکبر۔ ظاہر میں ذوالفقار، باطن میں برق، یہ اعلیٰ مقام علاء الدین صابر ہے۔ صبر والوں کے ساتھ اللہ، اور اللہ والوں کے ساتھ صابر ہے۔ تو دامن مرشد تھامے رکھ تیمور، ذکر حق ہوتا رہے، اور نصیب میں خاک ساری کی دعا کر تیمور، دشمنان دین زیر ہوتے رہیں۔ لا کی چاہت اوریجنل جسے بیت بولتے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ لا کی چاہت دست طلب نظر تجلی کی تما رکھتے ہیں ہم، اور ذکر عارفوں کا خاک ساری فقیروں کی شیخ کی عطا ہی پہ جیتے ہیں ہم۔ آپ مزار پہ بیٹھنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ میرے ہی قاتل میرے ہی مزار کے مجاور بن گئے، ظالموں نے مال و زر کا ذریعہ بنایا مجھ کو۔ کر کے دم ناد علی میں نے جلا رکھا ہے، غل کرو آندھیو لو میرا دیا رکھا ہے۔